گاؤں والے کہیں گے واقعی اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اہل محلہ کہیں گے واقعی ساری رات باپ کے سرانے کھلو کے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ لوگوں سے نام لینے کے لیے کر لے یار، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کر لے، لوگوں سے شاباش سننے کے لیے کر لے۔ رب کہتا ہے شاباش تجھے لوگ دیں گے، جنت تجھے تیرا رب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا میرا اللہ میرا والد ہے، اس کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے، اور جب مجھ پہ اس کی خدمت فرض ہے تو پھر تجھے جنت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دور یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ذرا محبت کا اظہار کیجئے۔ میرے نبی کے غلاموں، دور ہے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پہ کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتے کرتے یاد آیا، اے میرے کریم مالک و مولا، سارے لوگ میدان محشر میں دوستوں کو ڈھونڈیں گے، اے میرا کریم اللہ میرا دوست میدان محشر میں کون ہوگا؟ اعلان خداوندی ہوا، اے میرے کلیم، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے جلیل القدر پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میں نے تیرا دوست جنت کے اندر جسے بنانا ہے وہ تو شہر کے فلاں کونے پہ کسائیوں کی دکان کیا کرتا ہے، وہ تو لوگوں کو گوشت بیچا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے سنا، دوڑتے دوڑتے اس قصاب کی دکان پہ پہنچے، آگے پہنچے، دیکھا وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے گھر کو جانے لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میرے دوست، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے اللہ نے مجھے جنت میں تیرا دوست قرار دیا ہے۔ دوست کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ کون؟ قصائی نبی کا دوست ہے۔ سنا جب مجھے پیغمبر خدا کی جنت میں ہمسائیگی ملے گی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا اے بندے تیرے رب نے یہ کرم کس لیے تجھ پہ فرمایا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی اچھا کام تو تیرا ہوگا، کس وجہ سے میرے اللہ نے تجھے یہ مرتبہ دیا کہ جنت میں تو نبی کے ساتھ ہوگا؟ کہا یہ تو مرتبہ مجھے کسی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست جنت والے، میں چاہتا ہوں ایک رات تیرے پاس بسر کر لوں۔ کتنا ٹائم؟ ایک رات تیرے پاس بسر کر لوں۔ ایک رات بسر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اس قصاب کے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے اس قصائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں بٹھانے کے بعد سب سے پہلے ہنڈیاں پکائی، ہنڈیاں پکا کے رکھی، روٹیاں پکائیں، روٹیاں پکا کے رکھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد اپنے والد کو نہلایا، نہلا کے نئے کپڑے پہنائے، والدہ کو نہلایا، نہلا کے نئے کپڑے پہنائے۔ میرے نبی کے غلاموں توجہ فرمانا، جب نئے کپڑے پہنا کے بٹھایا، سامنے کھانا رکھا، والد نے بھی کھانا کھایا، والدہ نے بھی کھانا کھایا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے اس کے بعد کھانا لے کر اپنے یار کے پاس آ گیا، اے پیارے پیغمبر اب آپ کی باری ہے کھانا کھانے کی۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے پوچھا مجھ سے پہلے یہ کھانا کس نے کھایا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگا سب سے پہلے میں نے اپنی امی کو کھانا کھلایا ہے۔
کسے کھانا کھلایا ہے؟ اپنی امی کو کھانا کھلایا ہے، پھر میں نے اپنے ابے کو کھانا کھلایا ہے، ان دونوں کی خدمت کی ہے، ان دونوں کی خدمت کرنے کے بعد اب اپنے یار کی خدمت میں مصروف ہو گیا ہوں، اب تیری خدمت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا جو تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عشق نے انگڑائی لی، کہنے لگے اے میرے یار، جس والد کی محبت نے تجھے پیغمبر کی مہمان نوازی سے روکا ہے، جس والدہ کے پیار نے تجھے پیغمبر کی مہمان نوازی سے روکا ہے، آپ مجھے ان کی زیارت تو کروا، میں دیکھوں تو صحیح تیرا والد کیسا ہے، تیری والدہ کیسی ہے۔ میں ان کی میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں ان کی شکل و صورت کتنی سونی ہوگی۔ ظاہر ہے پیغمبر کا یار بننے چلا ہے، اور جو پیغمبر کا یار ہوتا ہے اس کے والد کی شکل تو سونی ہوتی ہے، سونی ہوتی ہے۔ کہا میں تیرے والدہ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگا رہنے دیجئے، رہنے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کرنا چاہتا ہوں، پھر عرض کرنے لگا سونیا رہنے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب اصرار کیا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا، سننے والی بات ہے نبی کے غلاموں، دل کے کانوں سے سننا اس بات کو، پھر اسے دل میں جگہ دینا ہے کہ والد کی محبت اور والدہ کی خدمت بندے کو کس قابل بنا دیا کرتی ہے۔ کمرہ جو کھولا، دروازہ کھلا، یکا یک موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، نظر جو پڑی ایک چارپائی پہ اس کا والد بیٹھا ہے، ایک چارپائی پہ اس کی والدہ بیٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا، دونوں کے چہرے سور کی طرح بگڑ چکے، دونوں کے چہرے سور کی طرح ہو گئے ہیں، شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپے، کہنے لگے ان کی خدمت کر رہا تھا۔ عرض کرنے لگا سونیا ان کی خدمت نہیں تو جنت میں تیرا ساتھ مجھے نبھانے کا موقع دیا ہے۔ کہا یہ تو سور ہے، کہا تیری نظر میں سور ہے موسیٰ، دنیا والوں کے لیے سور ہوں گے، لیکن یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ان کے چہرے چینج ہو گئے ہیں، میرا والد تو نہیں نہ بدلا۔ بتا نبی کے غلام، آج کا اگر کوئی بندہ ہوتا، پیو ایکو واری کہتا ہوئے یہ کام انج نہیں ہنج کر، اور چل ابا تن کے پتا کہ کم کس طرح ہوتا ہے۔ ماڈرن دور ہے، آج کا دور ابا تجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اگر سبق سیکھنا ہے نبی کے غلام، عیسیٰ کے اس یار سے سیکھ جس نے کہا تھا یہ سور ہیں لوگوں کے لیے، میرے لیے تو میرا والد ہے، اس کی خدمت کرنا میرا حق ہے۔ یہ سور ہے یا جو بھی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، میرے لیے میرے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، پیارے موسیٰ اس کی اسی ادا نے، میں نے کیا بولا؟ اس کی اسی ادا نے تو رب العالمین کو چیلنج کیا ہے، اللہ اس کی ادا اتنی اچھی ہے کہ اسے پیغمبر کا یار ہونا چاہیے۔ کس کا یار ہونا چاہیے؟ پیغمبر کا یار ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اچھے بولو۔
تسا نہ بولو جاگ تو پیچھے بڑیاں کی بولن دیو ذرا بولو پہلے 3 جاگت میں کھلاواں تسا تو آواز انہوں نے اچھی نہ ہوئی میں نے سٹیج تو اٹھال چھوڑے یار میں نے چپ کرایا تو تسا کم از کم اتنا تو کرو نا اچھے بولو پتہ چلے نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو مجھے ذوق چاہیے ہوتا ہے اور پتہ نہیں آپ سارے پولیس میں ہیں یا فوجی ہیں پچھو آرڈر ملا ہے بولنا نہیں مولوی نے سامنے ٹھیک ہے اس لیے بولیں یہاں پہ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ اس کا آرڈر چل رہا ہے وہ ابھی بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہے اگر کان ہیں سن لو میرے مصطفیٰ نے کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے فرشتے اسے کاؤنٹ کرنے آ جاتے ہیں اور جو اس میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے ابھی بھی ندائیں آ رہی ہیں اگر کان ہے تو سن لو میرا رب ابھی بھی کہہ رہا ہے بندے مجھے پکارنا تیرا کام ہے تیرے لیے جنت واجب کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے ابھی بھی بندہ نہ پکارے بتوں کی پوجا کرنے والا بت خانے میں گیا یا سنمی یا سنمی یا سنمی یا سنمی کرتا رہا ٹائم گزر گیا منہ سے غلطی سے یا سمادی نکل گیا کیا نکلا یا سمادی میرے رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم فرمایا جلدی جا ایک بت خانے میں بندے نے مجھے پکارا ہے اللہ غلطی سے پکارا ہے کہا غلطی سے پکارا جیسے پکارا میرا نام تو لیا ہے نا میرا نام لے لیا ہے اب جلدی جا اس سے پوچھ تجھے کیا چاہیے ہے جبریل دوڑتا آیا اوہ تو نے اللہ کا نام نہیں کہا میں نے نہیں لیا کہا لیا ہے کہا میں نے نہیں لیا کہا لیا غلطی سے نکل گیا کہا غلطی سے ہی نکلا ہے تبھی تو اس نے کہا ہے اس نے غلطی سے نام لیا پوچھ اسے کیا چاہیے ہے بندہ پریشان ہو گیا بندہ پریشان کافی دیر ہو گئی انہیں پوچھ رہا ہوں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بولا غلطی سے اسے پکارا تو فوراً جبریل جیسا فرشتہ آ گیا پوچھنے کیا چاہیے تو پھر اسے ہی کیوں نہ پوچھ لوں اور آپ تو نبی کے عاشق ہیں آپ تو نبی کے عاشق ہیں آپ چلتے ہیں اللہ آپ کے چلنے کی قسمیں کھایا کرتا ہے کبھی اپنی حیثیت دیکھیں یار اپنی حیثیت دیکھیں ہم کمزور نہیں ہیں تھے کمزور تھے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جب میرا نبی تشریف لایا اب ہم کوئی عام نہیں رہے ہم بڑے خاص ہو گئے ہیں اللہ ہماری قسمیں اٹھایا کرتا ہے قسمیں اٹھاتا ہے میرا رب ہماری بطرتانا تو گلہ میں نے تو زیادہ بیٹھے گا اللہ ہماری قسمیں کھاتا ہے قسم کھا کے کہتا ہے بندے بتا تجھے کیا چاہیے لیکن بندے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے اللہ کی قسم کو سن لے اللہ کی قسم کو سننے کی بندے کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ بندہ سن لے اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ بڑے عظیم ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں محمد شکیل صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو کیونکہ میں جانتا تو نہیں ہوں چہروں سے یہیں کہیں تشریف فرما ہے انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے والد کو انہوں نے دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کا عظیم الشان تحفہ نبی کے میلاد کی صورت میں پیش کیا ہے مجھے ایک واقعہ ذہن سے ابھی گزر رہا ہے میرے نبی کے غلاموں میرا کریم نبی مکے کا دور ہے میرا آقا خرامہ خرامہ مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں
پھر رہے ہیں مکے کی گلیوں میں، گھومتے گھومتے ایک چوک میں پہنچے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ پڑے۔ جاننا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے تھے؟ ذرا محبت سے اظہار کیجئے، سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے، ایک مرتبہ اور محبت سے کہہ دیجئے، ابھی جنون نہیں بڑھا، گج کے یار میرے نبی کے غلاموں، میرا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک میں کھڑے ہو کر رونے لگ پڑے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی وہ سامنے دیکھ ایک نوجوان لڑکا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ صحابی نے جو غور سے سنا، ایک نوجوان لڑکا اپنے بوڑھے والد کو لے کر ایک چوک میں آ کر اعلان کر رہا ہے، لوگو یہ میرا والد ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننے والی باتیں ہیں، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا یہ میرا والد بوڑھا ہو گیا ہے، رات کو کھانستا ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، اس کے کھانسنے کی وجہ سے میری نیند میں خلل آتا ہے، یہ جب کھانسنے لگتا ہے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ لوگوں اس لیے میں اپنے والد کو بیچنے کے لیے لے آیا ہوں، ساری رات یہ سوتا نہیں ہے، کھانستا رہتا ہے، اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے، اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے مجھ سے میرا والد خرید لو۔ یاد رکھو میں اپنے والد کو بڑے سستے داموں بیچ ڈالوں گا۔ میرے کریم نبی نے جب یہ سنا آنکھیں تر ہو گئیں، میرا آقا رونے لگا۔ میرے کریم نبی نے اور قریب جا کر کہا، او نوجوان ذرا بتا تو صحیح تیرا والد کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا سونیا اتنے خوبصورت چہرے والا بندہ آیا ہے، شاید کوئی خریدار ہوگا۔ کہنے لگا سونیا ساری رات نہیں سوتا، کھانستا رہتا ہے، اس لیے میں بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس کے کھانسنے کی وجہ سے تجھے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ غور سے سننا، میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میں سو رہا ہوتا ہوں، اس کے کھانسنے کی آواز مجھے اٹھا دیتی ہے۔ میرے کریم نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا او نوجوان خیال تو کر، جب تو چھوٹا ہوتا تھا روتا تھا، تیرے رونے کی آواز نے کبھی تیرے والد کی نیند کو خراب تو نہیں کیا؟ خیال تو کر، تیرے رونے کی وجہ سے تیرے والد کی نیند تو کبھی ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ خیال تو کر تو بیمار ہو جایا کرتا تھا، تو بیٹا ہو کر چارپائی پہ لیٹا ہوتا تھا، تیرا والد ساری رات تیرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے دعائیں کرتا تھا، اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ بتا تیرے بیمار ہونے کی صورت میں تیرا والد تو کبھی نہیں سویا، تیرا والد کبھی نہیں سویا تیرے بیمار ہونے کی صورت میں۔ تو صبح اٹھ کر سین میں بیٹھ کر کہتا تھا ابا، وہ کہتا تھا جی، دوسری مرتبہ تو کہتا تھا ابا، وہ کہتا تھا جی، تو 100 مرتبہ اپنے والد کو پکارتا تھا
तेरा वालिद हर मर्तबे तुझे जी करके पुकारता था, कभी तुझसे तंग तो नहीं आया, तुझसे तंग तो नहीं आया, अभी की अभी ये खांसता है, तुझे तकलीफ होती है, अल्लाह के खौफ से डर, कल मैदान माशर में जाएगा, तेरा अल्लाह तुझसे पूछेगा बता वालिदैन के साथ सलूक क्या किया है, क्या जवाब देगा अपने रब को। मेरे नबी का ये खुतबा इरशाद फरमाना था। नौजवान के दिल पे असर हुआ, वालिद का हाथ पकड़ा, कहने लगा अब्बा माफ कर दे। आज भी लोग हैं, अब्बा खांसता है, दुए कमरे दरवाजा बंद करके सो जाते हैं, सारी रात ही खांसता रहे, परवाह कोई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं परवाह करते, सारा दिन काम करते हैं, सारी रात अब्बे के साथ लगाएं, अगले दिन काम पे कैसे जाएंगे, अगले दिन काम पे कैसे जाएंगे। मैंने कहा हजारों नौकरियां बाप के पांव पे कुर्बान कर दे, हजारों नौकरियां बाप के पांव पे कुर्बान कर, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, रिज़्क़ तो तेरा रब तुझे देता है, अपनी नौकरी बाप के कदमों पे कुर्बान कर, फिर देख तेरा रब तुझे रंग कैसे लगाता है। हाथ जोड़ के कहने लगा अब्बा हुण नहीं बेचूंगा, माफ कर दे, गलती हो गई, हुण जाके घर तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, अब्बा तेरी खिदमत करूंगा, मुझे माफ कर दे। हाथ पकड़ा वालिद का, जाने लगा। उसके अब्बे ने मुस्तफा के नूरानी चेहरे को जो देखा, एक मर्तबे रोया, अगली मर्तबे हंसा। मेरे आका ने पूछा रोया क्यों है, कहा इसलिए रोया हूं, मेरे बच्चे को मेरी कदर नहीं थी सोनिया, तूने आके दिखा दी है मेरी कदर। कहा हंसा क्यों है, अर्ज करने लगा हंसा इसलिए हूं कि अब हम गरीबों की लज रखने वाला भी कोई आ गया है। गोया बच्चे ने हाथ पकड़ा, अब्बा चलो घर चले। बाप घर की तरफ चल भी रहा है, पीछे मुड़ के देख भी रहा है, और जुबान से कहता कहता जा रहा है रहमतावर ताण वहालाया गया, रहमता वरताण वहालाया। पंजाबी आती है ना, अल्फाज भी बड़े आसान है, मिल के पढ़ लो। रहमता वरताण वाला आ गया, रहमत आ गया, रहमता वरताण वाला आ गया, रहमता वरताण वाला आ गया। मंदियानू गल लाण वाला आ गया, मंदियानू आ गया, मंदियानू गल लाण वाला। मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह के नबी ने हमें आकर ये बताया है वालिद का अदब क्या है, वालिदा का अदब क्या है। मेरे नबी की बारगाह में एक बंदा गया, सहाबी ये रसूल था, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बूढ़ी है और बूढ़ी होने के बावजूद हज नहीं कर सकती। सोना मैंने उसे अपने कंधों पे बिठा के, क्या करके, कंधों पे बिठा के, मेरा नबी मैंने उसे 7 हज करवाए हैं। बताइए मेरे नबी, मेरी माँ का हक अदा हो गया कि नहीं? तो मेरे करीम आका की आंखों से आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया पगले, माँ के हक की बात करता है, अभी तो तूने माँ के एक लम्हे का हक भी नहीं अदा किया।
جو تجھے جننے کے وقت تجھے تکلیف ہوگی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، والدین کا حق تھوڑا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا، والدین کا حق بڑا ہے، بڑا حق ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، لوگو الجنت تحت اقدام الامہات، میرے رب نے تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرتا رہ، تجھے ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جائے گی، ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جائے گی۔ اب ضروری یہ نہیں ہے، میری ایک اور بات بھی آپ سماعت فرما لیں، یہ ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ والد کی خدمت کریں، والدہ کی خدمت کریں، چوری کریں، راتی چوری کرن چل جاؤ، سویرے اٹھ کے ماؤ کے پیر دھونے لگ پڑو، رات کو ڈاکے مارو، صبح اٹھ کے باپ کی خدمت کرنے لگ پڑو، رات کو کسی کا حق کھاؤ، آ کے والد کی خدمت کرنے لگ پڑو، تمہاری وہ خدمت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کے اگر خدمت والدین کرو گے تو وہ قابل قبول کبھی نہیں ہوگی، قابل قبول وہی خدمت ہوگی۔ سب کے حق اپنی اپنی جگہ ادا کرو، والد کا حق اپنی جگہ ادا کرو، والدہ کا حق اپنی جگہ ادا کرو، پھر دیکھو میرا رب آپ کی زندگی میں کیسے رنگ بھر دیتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے، ایک حق اللہ کا بھی ہے۔ کس کا؟ سارے حقوں میں ایک حق اللہ کا بھی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ یہ میری آخری باتیں ہیں، بس انہیں ذرا غور سے سننا، ہیں تو کڑوی، ٹھیک ہے، لیکن کڑوی باتوں کو سننے کا بندے کے اندر قوت ہونی چاہیے۔ یہ میرا مشن ہے، صرف اس اصال ثواب کی محفل میں آ کر تقریر سن کے، سورے سن کے، شعر سن کے چلے جائیں، مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی ہے، پر اس میں عمل نہ ہو، بتاؤ جس کے لیے آئے ہیں اسے کیا ملے گا؟ آج جو مرحوم فوت ہوئے ہیں ان کا نام بشیر صاحب، آپ سارے بشیر صاحب کو جانتے ہیں، بتاؤ محبت بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اظہار کرو نا، اگر محبت کرتے ہیں تو کم از کم بتا تو دے محبت کرتے ہیں، ہاتھ ایسے کر کے بتائیں کہ آپ بشیر صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اور بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، بتاؤ پھر اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجتا ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ بشیر صاحب کے لیے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ان کے بچوں کو کچھ نہیں دینا، انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ مولوی صاحب وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس سلوشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تحفہ دینا آپ کا کام ہے، جنت میں درجے بلند کر دینا یہ ان کے رب کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ اللہ کا ایک حق ہے۔ کس کا؟ اللہ کا حق ہے۔ تقریر سن کے رجتے نہیں گئے ہو، کوڑیاں گلاں تے شاید رج گئے ہو۔ اللہ کا ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، بندے تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں نے تجھے اتنا بڑا جسم دیا ہے، پھر اس جسم کے اندر میں نے کروڑوں کی مشینری فٹ کی ہے۔ آج بندہ مجبور ہو جائے، بندہ مجبور ہو جائے ایک گردہ بیچے۔ پچھلے دنوں میں خود اسلام آباد میں تھا، کڈنی سینٹر میں، میرے ایک دوست ہے شاہ صاحب، انہیں گردے کی ضرورت پڑی، ایک گردہ 8 لاکھ روپے کا۔ کتنے کا؟ 8 لاکھ کا ٹرانسپلانٹ ہوا، ایک گردہ 8 لاکھ کا، ایک 8 لاکھ کا دوسرا، کتنا ہو گیا؟ 16 لاکھ۔ 16 لاکھ کے اللہ نے 2 گردے آپ میں رکھے ہیں، 50 لاکھ کا
رب نے ایک دل آپ میں رکھا ہے، 30 لاکھ کی 2 آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، بتا کروڑ بن گیا کہ نہیں؟ کروڑ سے زیادہ مہنگی مشینری میرے رب نے آپ کے جسم میں ایڈجسٹ کر دی ہے، انسٹال کی ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد اتنی مہنگی مشینری ہے، آپ کے گھر میں 6000 کا کمپیوٹر پڑا ہے، اس کمرے کو تالا ہوتا ہے حضرت،